تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ اکیلا مت سمجھو خود کو، پوری کائنات تمہارے اندر موجود ہے۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اس نے صبر کر لیا تو تیرے مسئلے بن جائے گا۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں۔ علم کم تر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اس کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ برا وقت گزر جاتا ہے، لیکن منافقوں اور خود غرضوں کے چہرے اور رویے مرتے دم تک یاد رہتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا موت کے وقت 100 درہم سے افضل ہے۔ روٹی کی عزت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر تمام فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا پکا ہو۔ تمہاری نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان پر قابو رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اللہ اس بندے کو آباد کرے جس نے میری باتوں کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے، تکبر، حرص اور حسد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفائی رکھا کرو، کیونکہ اسلام صاف اور پاکیزہ ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ عرش کے نیچے والے خزانے سے نازل ہوئی ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ نیک شخص بری موت سے نہیں مرتا۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اپنے اندر پرندوں کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں سے چھو کے بھی اپنی گردن جھکا کے رکھتا ہے۔ لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو، ورنہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے،
لیکن ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ وقت ہمیشہ چہرے یاد رکھتا ہے۔ محبت اور عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری عزت کرنا بھول جائے۔ ہمیشہ پاگلوں سے دوستی کیا کریں، کیونکہ مشکل میں کوئی سمجھدار کام نہیں آتا۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ، بیکار ہو جاؤ۔ پرسکون وہی ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ جب بوجھ بنو گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ کمزور وہ ہے جو اپنی طاقت سے بے خبر ہے، اور طاقتور وہ ہے جو اپنی کمزوری سے واقف ہے۔ راز پہنچے ہمارے غیروں تک، مشورہ جو کر لیا تھا اپنوں سے۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی، اور تو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا۔ اگر کسی کو چھوڑنا ہوا تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، کیونکہ کسی کا ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ ہمارے جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو، جن کو چھوڑ دو۔ بغیر لباس آئے تھے اس جہاں میں، بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اگر کبھی تنگ دست ہو جاؤ تو صدقہ دے کر خدا سے تجارت کرو۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ سب سے بدترین کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جائے۔ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ رشتوں کی قدر کیجیے، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ دنیا میں خواہشات بے شمار ہیں، مگر آخرت کے دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔